مہینے کی 10ویں تاریخ ہوتی، جسے عام طور پر لوگ شہادت کا دن کہتے ہیں۔ یوم عاشورہ کا دن جو ہے بڑی عظمت و شان والا ہے، اور وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کربلا جو کربلا میں واقعہ ہوا تھا، اس کربلا کے واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ اور وہ کربلا کا سانحہ جو ہوا تھا وہ ہمیں پیغام دیتا ہے ایک ایمان والے کو کس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ایمان والے کو اپنے ایمان کی، اپنی شریعت کی کیسے حفاظت کرنا ہے، وہ پیغام دیتا ہے، وہ سیکھ دیتا ہے، وہ سبق دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید نواسے، ان کی شہادت ہوئی، اور حضرت علی کے وہ ایک ہی بیٹے کربلا کے موقع پر شہید نہیں ہوئے، بلکہ حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے۔ محمد بن علی، عبداللہ بن علی، ابوبکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے وغیرہ بھی شہید ہوئے۔ روایتوں میں بات ملتی ہے 72 ایمان والے اس جنگ میں شہادت نصیب فرمائی، اور ان 72 شہداء کے سروں مبارکوں کو تلواروں اور بھالوں کے نیزوں کے نوکوں کے اوپر کربلا سے لے کے شام تک لے جایا گیا، بازاروں میں سے پھرا بے حرمتی کرتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے یزید کے دربار میں لے گئے، اور جو عزت دار بیت جلتے گھر میں خواتین بچیاں، ان کے ساتھ بھی بے حرمتی کی گئی، ان کے سروں کے چادروں کو اتارا گیا۔ اگر وہ واقعے کو بیان کرے بہت تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، اور ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ نواسے رسول شہید ہوئے، گھرانے کا گھرانہ پورا شہید ہوا مسلم میں، اہل بیت سے دل میں غم ہونا ضروری ہے، لیکن اس غم کے دوران میں ہم کو اس چیز کو بھولنا نہیں ہے کہ وہ جو شہید ہوئے کس وجہ سے شہید ہوئے، کیا مقصد تھا ان کی شہادت، کیا مقصد تھا ان کے گھر بار کو اپنے ذبح کرانے، شہید کرانے۔ بات یہی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، شریعت کو بچانا، شریعت کو بچانا تھا۔ شریعت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیے، اپنے گھرانے کو قربان کر دیے، اور شریعت کی حفاظت کی۔ ہم ان کے شہادت کے اوپر غم کا اظہار کرتے ہیں، روتے ہیں، بعض لوگ سینہ کودی کرتے ہیں، بہت سے ایسے خرافات بھی کرتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، وہ چیزوں کو بھی غم کے اظہار کے طور پر لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل جو مقصد تھا اس مقصد کو بھول جاتے ہیں، جو پیغام تھا اس پیغام کو بھول جاتے ہیں۔ پیغام یہی ہے کہ دین کی حفاظت ہو، ایمان کی حفاظت ہو، شریعت کے اندر ذرہ برابر کمی پیشی نہ ہو، اس کی حفاظت ہو، چاہے اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے، اپنے گھر بار کو قربان کرنا پڑے، کرنے کے لیے تیار
تیار ہونا ہے، لیکن شریعت کے اندر ذرا سی بھی کمی پیشی کو برداشت کرنا ہے۔ یہ شہادت کا پیغام، کربلا کا پیغام ہر ایک ایمان والے کو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی آ جائے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم اسلام کے اندر، ایمان کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز۔ زکوٰۃ مالداروں پہ فرض ہے، حج مالداروں پہ فرض ہے، تو روزہ رمضان میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ ایمان کے بعد دوسری اہم جو چیز ہے وہ نماز۔ کربلا کا واقعہ یاد ہے لیکن نماز کو بھول بیٹھے۔ شہادت حسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، لیکن وہ خون میں لپٹی ہوئی سجدے کی ادا یاد نہیں آتی۔ تلواروں کے سائے میں جو سجدہ ادا ہوا ہے، جو نماز ادا کی گئی ہے، وہ یاد نہیں آتی۔ ہم کو یاد آتا ہے صرف کربلا کا وہ مقام، وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ اور حضرت حسین سے محبت کے دعوے، شہدائے کربلا سے محبت کے دعوے، کہاں ہیں وہ دعوے کرنے والے؟ فجر کی نماز کے اندر مسجد میران پڑھی ہے، اللہ ماشاءاللہ 5 6 8 10 سے نہیں پڑھے نماز، کہاں ہیں پورے؟ وہ مائیں بہنیں کہاں ہیں جو اپنے بستروں پہ سو رہی ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے؟ وہ نوجوان، وہ بوڑھے، ضعیف جو بھی ہیں، کہاں ہیں وہ مرد حضرات جو کربلا کے عنوان کے اوپر بحثوں پہ بحثیں کر رہے ہیں؟ میں صحیح تو غلط، تو صحیح میں غلط، یہ چلتا وہ نہیں چلتا، وہ چلتا یہ نہیں چلتا۔ اصل جو چلنے کا ہے وہ کہاں ہے؟ جو پلسرات پہ تم کو آسانی سے دوڑائے گا، بجلی کی طرح پار کرائے گا، عمل نماز کہاں ہے؟ وہ نماز کہاں گئی؟ نماز آخر کیوں سجدہ ادا نہیں ہو رہا؟ کیوں یاد نہیں آ رہا؟ خون میں لپٹا ہوا اور سجدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا کے وہ سجدے ادا کیے تو کیوں یاد نہیں آ رہے؟ جنگ کی حالت میں نماز نہیں چھوٹی، وہ عمل کیوں یاد نہیں آ رہا ہم کو؟ ہم صرف زبانی فرش کے اوپر تکیہ لگا بیٹھے ہیں، مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں، غم کے اظہار کے طور پر لباس پہن لیے، غم کے اظہار کے طور پر زیور اتار دیے، غم کے اظہار کے طور پہ ننگے پیر چل دے رہے کوئی، غم کے اظہار کے طور پر گوشت نہیں کھا رہا کوئی، غم کے اظہار کے طور پر کیا کیا کی خرافات، کیونکہ اسلام میں ہے ہی نہیں، شریعت کے اندر جس کی اجازت ہی نہیں ہے، ان چیزوں کو لے کر بیٹھے ہوئے اور بحث مباحثے ہو رہے ہیں۔ اور نماز جس کے بارے میں قرآن میں کئی مرتبہ بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، بولا گیا ہے، اس نماز کو پیچھے چھوڑ کے بیٹھے۔ جو نماز آپ کے ہر نیک عمل کو قبول کرائے گی، وہ نماز چھوڑ بیٹھے۔ اہم چیز اصل اس کو ہی بھول گئے، دوسرے جو چیز ہے ہی نہیں اس کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں۔ کوئی نماز نہیں پڑھا تو اس کو ڈرانے کا حکم ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ہم خلاصہ ہے کہ بچہ جب آپ کا 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تاکید کرو۔ کتنے ماں باپ ہیں، کتنے ذمہ دار ہیں جو اپنے 7 سال کی اولاد کو، اپنے ماتحت میں جو رہنے والے ہیں 7 سال کی اولاد کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، نماز کی تاکید کر رہے ہیں، نماز کے بارے میں اس کو بار بار سمجھا رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ بتائیے کہاں ہے؟ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، اس کا مفہوم خلاصہ ہے، جب بچہ آپ کا 10 سال کا ہو جائے اور اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، تنبیہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے 10 سال کے بچے کو۔ کہاں ہے وہ ماں باپ جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے دعوے کرنے والے ہیں؟ کہاں ہے وہ کربلا کے شہداء کے اوپر غم کا نوحہ پیٹنے والے؟ اپنے 10 سال کے کسی بچے کو کب کون مار رہے، کون ڈرا رہے، کون بھیجا رہے مسجد میں نماز کے لیے؟ بتائیے کون اپنی اولاد کو
گھر میں نماز پڑھنے کے لیے حکم دے رہے ہیں، بتائیے؟ اللہ ماشاء اللہ ایک دوسرے نے بول دیا تو بس ہو گیا 100% کے اندر 2% نکل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ 99% گھرانے کا حال دیکھیے کیا ہے۔ آپ کا چھوڑو، میرے خود کے گھر میں کیا ہو رہا دیکھیے آپ، کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں ہم، مسجد ویران، گھروں میں ہر چیز کی سہولت، لیکن نماز پڑھنے کے لیے کوئی کسی کو نہیں کہہ رہا۔ وقت ہو گیا ہے، نماز کا تو حکم یہ ہے کہ وقت مقررہ پر اولین وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے افضل عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ اولین وقت پر نماز کا ادا کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ وقت پر جیسا نماز کا وقت شروع ہو گیا ویسا نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ اسٹارٹنگ میں نماز تھوڑا سا آگے پیچھے وقت کی بات اس کے اندر، لیکن وہ لوگوں کو ہم باتیں کرتے ہیں کہ بھائی تم وقت نہیں شروع ہوگا تو نہ پڑھ لے رہے نماز، لیکن ہمارا جب اسٹارٹ ہو رہا ٹائم ہم کو معلوم ہی نہیں کب اسٹارٹ ہو رہا نماز کا وقت، کب ختم ہو رہا ہم کو معلوم نہیں۔ ایمان والے نہ ہمارے گھر کے ماں بہنوں کو وقت معلوم ہو رہا، نہ ہمارے حضرات کو نماز کا وقت معلوم ہو رہا کہ کب نماز کا شروع ہو رہا وقت، کب ختم ہو رہا وقت نماز کا، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ مختصر لوگوں کو چھوڑ کے، ایسا نہیں کہ پورے ہی غافل ہے، ایسا نہیں، مختصر لوگوں کو چھوڑ کر تقریباً آپ دیکھیں گے ایوریج اگر نکالیں گے تو 99% لوگوں کو وقت کب شروع ہوتا، نماز کا وقت کب تک رہتا، کب نماز کا وقت ختم ہوتا نہیں معلوم۔ یہ حسینی ہے لوگ، یہ حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ کربلا کے شہداء سے محبت کرنے والے، جس کو نماز کا وقت نہیں معلوم ہے، وہ شہداء جو کربلا کے تلواروں کے سائے میں نماز کے وقت کو نہیں چھوڑے، نماز کو نہیں چھوڑے، ان کو اس وقت میں بھی نماز کا وقت معلوم تھا، اور ہم اچھے خاصے لے کے نماز کو بھول بیٹھے۔ مسجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، بیٹھے ہیں، مشغول ہے اپنے اپنے مصروفیت میں۔ ہونا تو یہ ہے کہ نماز اذان ہونے سے پہلے ہم مسجد میں آنا ہے۔ اذان سے پہلے ہمارے گھر کے مرد حضرات کو، ہم خواتین جو ہے چاہے وہ بچے ہو یا بڑے ہو، ان کو مسجد میں بھی جانا ہے۔ یہاں اذان بھی ہوتی ہے تو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یہ غفلت کیا رنگ لائے گی کل آخرت؟ نماز کا جو غفلت ہے ہمارے گھرانے کی، چاہے ہمارے بہنیں ہوں یا ہمارے مرد حضرات ہو، جو نماز سے ہماری غفلت ہو رہی ہے، یہ ہمارے کو کل جہنم کے کس کونے میں لے جائے گی، کس گڑھے میں لے جائے گی، اس کا علم اندازہ ہے؟ میں صحیح تو غلط، تو صحیح میں غلط، اسی کے اندر ہے۔ دین کیا صرف مباحثے کا نام ہے یا عمل کا نام ہے؟ دین ہے کس چیز کا نام؟ قرآن حدیث ہے، کیا حکم دے رہے ہیں ہم کو، کیا تعلیم دے رہے ہیں ہم کو؟ صرف مباحثے کرتے رہو بولے یا عمل کرو بولے؟ وقت پہ ڈیوٹی نہیں گئے تو ڈیوٹی ڈر رہتا ہمارا، آفیسر ہم کو آپ کے نکال دیں گا ڈیوٹی سے، ٹائم سے پہلے نہیں گیا۔ آج کل تو تھم لگانے کا سسٹم آ گیا سر، کہیں بھی پرائیویٹ جاب میں بھی، گورنمنٹ ورک نہیں، پرائیویٹ جاب میں بھی گئے تو تھم لگانے کا سسٹم آ گیا تقریباً جگہ، وہ تھم آگے پیچھے ہو جاتا، بولے پہلے جانا ہے، ڈیوٹی کب ہے اس سے پہلے وہاں کو جانا پڑتا، کیوں راستے میں ٹرافک وغیرہ ہو جاتا، کچھ بھی ہو سکتا، لہٰذا پہلے جانا ہے، پہلے نکل رہے ہو، اسکول جانا ہے ٹائم پہ بھی جا رہے ہیں۔ پھر جب نماز کا وقت ہو رہا تو کہاں ہے؟ نماز کا وقت کیوں نہیں محسوس ہو رہا؟ نماز کیوں نہیں معلوم ہو رہی ہم؟ اذان سے پہلے مسجد میں رہنا ہے، ایک اللہ والوں کا عمل قابل تقلید ہے، یعنی عمل ہم کو ان کے ایسا کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ 30 سال کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ایک وقت کو چھوڑ کر کہ اذان ہو رہی ہے اور میں مسجد کے باہر ہوں۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ہیں 30 سالہ زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ چھوڑ کر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور میں مسجد کے باہر ہوں، یعنی اذان سے پہلے وہ مسجد میں رہ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ غلطی اس وجہ سے کہ والدہ کی تدفین کے عمل کے اندر دیر ہو گئی تھی تو مسجد سے باہر ہو گیا۔ 30 سالہ زندگی، اب بتائیں ہماری 3 دن کی نماز
عام تو عام امام مؤذن صاحب کی بھی نہیں ہوتی بعض مرتبہ، امام صاحب کی بھی نہیں ہوتی بعض مرتبہ، کچھ کام آ جاتا تو پھر ادھر چلے گئے تو ادھر نماز پڑھ۔ ایسے اللہ والے بھی گزری ہے 30 سال کس کو بتائیے آپ بتائیے، 30 سالہ زندگی کے اندر ہر نماز اذان سے پہلے اور مسجد میں رہے۔ ہم کو ایسے عمل کرنا چاہیے، پابندی وقت کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہونا ہے، بچوں کو نماز کی تعلیم کرتے رہنا ہے، دیکھنا ہے، ان کی فکر کرنا ہے۔ جس طرح ہم ایگزام آئے تو پروجیکٹ کارڈ دیکھتے ہیں، بچوں کا امتحان کا رزلٹ دیکھتے ہیں، کس کے اندر کتنے مارکس ہے، کس کے اندر کتنے مارکس ہے، تو جس سلیبس کے اندر، جس مضمون کے اندر مارکس کم آتے ہیں، بچے کو نمبرات کم آتے ہیں، تو اس کی فکر کرتے ہیں ہم کہ اس کے اندر بچہ ہمارا نمبر کیوں لیا، کب، اس کے اوپر فکر کر کے اس کی محنت کرتے ہیں تاکہ آئندہ جب ایگزام آئے تو ہمارا بچہ وہ نمبر کے اندر اچھے سے نمبر سے پاس ہو جائے۔ اسی طرح ہم بچوں کی نماز کی نگرانی کرنا ہے تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں، جب ان کے اوپر نماز فرض ہو جائے تو ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑنا، بلکہ وہ نماز پڑھنے کے آگے ہو، نماز نہیں پڑھنے پر ان کو بے چینی ہونا۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے ہم آپ کو کہ 7 سالہ بچوں کے اوپر تربیت کرنا ہے، ان کی نگرانی کرنا ہے، ان کو تاکید کرتے رہنا ہے نماز کے لیے، اور پوچھتے رہنا ہے۔ اس طرح کھانا نہیں کھائے تو پوچھتے، جس طرح اسکول نہیں گئے تو پوچھتے، اسی طرح سے نماز نہیں پڑھنے پر پوچھنا ہے ان کو، بچوں کو، کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھا، کیا وجہ تھی، کس وجہ سے نماز چھٹی آپ کی۔ اور پھر یہ کب تک چلے گا؟ 3 سال چلے گا یہ عمل، 7 سال سے لے کے 10 سال تک یہ عمل چلے گا کہ ہم جب اس بچے کی یا بچی کی جب نگرانی کرتے رہیں گے نمازوں کی، ہر وقت میں نماز کے وقت میں بچوں کو تاکید کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ مسجد کو بھیجائیں گے، نماز پڑھائیں گے، نماز کے پابند بنائیں گے، تو 3 سال کے عمل کے اندر ہمارا بچہ اتنا پختہ ہو جائے گا کہ 10 سال میں نماز کا عادی ہو جائے گا۔ اور پھر جب اگر 10 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھا یا 10 سال کی بچی نماز نہیں پڑھی تو پھر ان کو تنبیہ کرنا ہے، ڈرانا ہے۔ یہ 3 سال تو پیار محبت سے سمجھا کے ان کی نگرانی کرنا ہے، لیکن 10 سال کے بعد میں جب اگر نہیں پڑھے تو ماننے کا حکم ہے، تاکید کرنے کا حکم ہے، تنبیہ کرنے کا حکم ہے، وہ کرنا ہے۔ پھر جب 12-13 سال میں جب بلوغ کو پہنچتے ہیں بچہ ہو یا بچی، تو پھر جب تک انہیں اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں نماز کے حد تک الحمدللہ کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھ کا نماز پڑھنا فرض ہے، اور وہ الحمدللہ پابند ہو جاتے ہیں نماز۔ اور جس کا اجر و ثواب ان ذمہ داروں کو، ان ماں باپ کو بھی ملتا ہے، ان بھائی بہنوں کو بھی ملتا ہے، ان استادوں کو بھی ملتا ہے، ان وہ ذمہ داروں کو بھی ملتا ہے جو اس کی نماز کی نگرانی کرے، جو اس بچے کی، وہ بچی کی نماز کی تاکید کرے تھے، ان کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور جب الحمدللہ جب نمازی صحیح نمازی بن جاتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے خود بخود بچتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ نماز بیہودہ کاموں سے بے شک اور اللہ تعالیٰ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، بے شک نماز بیہودہ کاموں سے، فضول کاموں سے روکتی، گناہوں سے، گناہوں کے عمل سے روکتی ہے۔ کب روکتی ہے؟ جب نماز کے قابل ہو جائے، نماز کے قابل ہو جائے۔ جس طرح سے ہم کو نماز پڑھنا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، ہم جب اس نماز کا اہتمام کرنے والے ہماری اولاد بن جائے گی تو پھر گناہوں سے محفوظ رہے گی، نیک اعمال کے اندر آگے رہے گی، جس کا اجر و ثواب ماں باپ کو بھی ملے گا۔ اولاد جب نیک ہوتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، دعائیں کرتی ہے، تو ماں باپ کے لیے سب سے بڑا اختیار ہے۔ اس لیے نماز کو دیکھتے رہے۔ ایک ٹائم بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کی فکر نہ کرے، لیکن اگر نماز کو نہیں جائے تو اس کی فکر کرے کہ ہمارا بچہ کیوں نہیں گیا نماز، اس کی حفاظت کرے۔ کربلا کے شہادت کا پیغام یہی ہے، قرآن کی تعلیمات یہی ہیں، اللہ کے رسول کا عمل یہی بتاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی گئی۔ اگر واقعی آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو آپ ٹھنڈک سکون پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ خود بھی نماز کے پابند رہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی دعوت دیتے رہیے، ان کی بھی پابندی کرائیے، اور جو ہمارے دوست احباب رشتے دار ملنے جلنے والے ہیں ان کو بھی نماز کی طرف راغب کرتے رہیے اور ان کو بھی نماز کی تاکید کرتے رہیے، اور بے وقتی نماز نہیں بلکہ وقت کے ساتھ نماز پڑھیں۔
پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھیے، تکبیر اولا کے ساتھ نماز، وقت کے ساتھ ہی نماز ہماری شروع ہونا ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا حدیث میں کہ نماز کو اپنے اولین وقت میں پڑھنا افضل اعمال، سب سے افضل عمل۔ بعض روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ جہاد سے بڑھ کے افضل عمل کوئی ہے تو وہ وقت پر نماز کا پڑھنا ہے، اولین وقت میں نماز کا پڑھنا ہے، تو اس کا خاص اہتمام کریں۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے اخلاق کو درست فرمائیں، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں، لوگ قریب ہوں گے، زبان کی کڑواہٹ سے لوگ دور ہوتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اڑوس پڑوس کے حقوق کو ادا کریں، بڑے چھوٹوں کا ادب کریں۔ صرف نماز ہی نہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ میں ہیں، اس کا بھی ہم خاص اہتمام کرنے والے ہیں۔ گالی گلوچ سے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بہت پرندے کی گوشت کی طرح سے نرم، ملائم، لذیذ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب اس کا انجام جو ہوتا ہے نا وہ بہت بھیانک ہوتا ہے۔ تو انسان اگر گالی دے رہا ہے، اگر انہیں بغیر توبہ کے مر گیا، اس کے قبر کے اندر سانپ اور بچھو لگے، جتنی گالی ہوتی ہیں اتنے سانپ اور بچھو کے لیے وہاں پہ عذاب دینے کے لیے مقرر ہے۔ اس لیے توبہ کریں، زبان کی حفاظت کریں، دوستانے میں بھی گالی گلوچ سے بچیں، جھوٹ سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات کی گارنٹی دے، جنہیں ذمہ داری لے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل بنانے کی ذمہ داری، محل دلانے کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے دی۔ تو جھوٹ سے بچیں، اخلاق کو درست فرمائیں۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اچھے نیک اعمال جو شریعت سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہے اس کے ذریعے سے ان کو یہ سارے ثواب